وسلم اعلی حضرت امام اہل سنت حسان الہند سرکار اعلی حضرت امام اہل سنت امام احمد اللہ خان قابل رحمۃ الرحمان کی نعتیہ شاعری سے مہا اردو تصنیف کے چند اشعار سماعت فرمائیے۔ ہے یقین عام ہو ہی جائے گا، حق میں میٹھا جام ہو ہی جائے گا، روز محشر کام ہو ہی جائے گا، تو لطف ان کا عام ہوگی، لطف ان کا عام ہوگی جائے گا، شاد ہر ناکام ہو ہی جائے گا، شاد ہر ناکام ہو ہی جائے گا۔ اور جنگ احد کا وہ منظر یاد کرائیں جب حضرت عمار بن یاسر نے اپنے جسموں پر بے تحاشا زخم کھائے۔ فخر دنیا اور دنیا دار پر نہ چمکتے درہم و دینار پر، کر لو تکیہ بس شہ ابرار پر، جان دے دو وعدے جان دے دو وعدے دیدار پر، نقد اپنا دام ہو ہی جائے گا۔ جان دے دو وعدے دیدار پر، نقد اپنا دام ہو ہی جائے گا، شاد ہر ناکام ہو ہی جائے گا، شعلہ دل کا شعلہ دل کا دھواں مٹتا نہیں، نقش قلب عاشقاں مٹتا نہیں، نور روح ذوق شام مٹتا نہیں، بے نشانوں کا بے نشانوں کا نشان مٹتا نہیں، مٹتے مٹتے نام ہو ہی جائے گا، مٹتے مٹتے نام ہو ہی جائے گا، لطف ان کا عام ہو ہی جائے گا۔ اور میرے مصطفیٰ کریم کے وہ جو عاشق ہیں جو بے اسمی مصطفیٰ کے اسیر ہو گئے ہیں،
دل میں شہر مصطفیٰ کی چاہ کر، واپس بولیے سبحان اللہ، دل میں شہر مصطفیٰ کی چاہ کر، اس طرح بھی خود کو عالی جاہ کر، مصطفیٰ والوں سے رسم و راہ کر۔ وہ لوگ جو میرے مصطفیٰ کے دشمنوں سے اپنی راہ و رسم بڑھاتے ہیں، دوستی بڑھاتے ہیں، وہ دھیان کریں کہ دوستی کرنی کس سے ہے۔ اس طرح بھی خود کو عالی جاہ کر، مصطفیٰ والوں سے رسم و راہ کر، یاد گیسو ذکر حق ہے، یاد گیسو ذکر حق ہے، آہ کر دل میں پیدا لام ہو ہی جائے گا، دل میں پیدا لام ہو ہی جائے گا، لطف ان کا عام ہو ہی جائے گا۔ اور جسے کہیں نہ ملتا ہو وہ میرے مصطفیٰ کی طرف چلا جائے۔ بیٹھتے اٹھتے نبی کا نام لو، جناب محبوب گوہر اسلام پوری نے بھی عشق کی حد کر دی، کیا اظہار عشق کیا ہے، الفاظ دیکھیں، بیٹھتے اٹھتے نبی کا نام لو، میٹھا میٹھا جام صبح و شام لو، عقل مندی سے ہمیشہ کام لو، تو سائلو دامن سخی کا، سائلو دامن سخی کا تھام لو، کچھ نہ کچھ انعام ہو ہی جائے گا، کچھ نہ کچھ انعام ہو ہی جائے گا، شاید ہر ناکام ہو ہی جائے گا۔ اور اعلیٰ حضرت کا مقطع دیکھیں، اور اس مقطع پہ جناب گوہر اسلام پوری کا یہ شعر بھی آپ دیکھیے، بارش انعام کا ایک وقت ہے، دل کشا پیغام کا ایک وقت ہے، کام کر آرام کا ایک وقت ہے، اے رضا ہر کام کا ہر کام کا ایک وقت ہے، دل کو بھی آرام ہو ہی جائے گا، دل کو بھی آرام ہو ہی جائے گا، لطف ان کا عام ہو ہی جائے گا، شاد ہر ناکام ہو ہی جائے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔
جملہ اسلاف و اکابر سارے اصحاب علوم کر چکے ہیں 12ویں کے جشن کو جائز علوم، اس لیے تو کہہ رہا ہے اہل سنت کا ہجوم، کیا کہہ رہا ہے؟ حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی دھوم، حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی دھوم، مثل فارس نجد کے قلعے گراتے جائیں گے، مثل فارس نجد کے قلعے گراتے جائیں گے۔ اور حضرات دشمن احمد کی شدت کیجیے، ملحدوں سے کیا مربت کیجیے، اور غیظ میں جل جائیں بے دینوں کے دل، غیظ میں جل جائیں بے دینوں کے دل، ذکر آیات ولادت کیجیے، ذکر آیات ولادت کیجیے، اور ذکر ان کا چھیڑیے ہر بات میں، ذکر ان کا چھیڑیے ہر بات میں، چھیڑنا شیطان کا عادت کیجیے، چھیڑنا شیطان کا عادت کیجیے، اپنے آپ کو محبت مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم سے شرشار کیجیے، پیارے نبی سے پیار کیجیے، محبت نبی کا ہمیشہ اظہار کیجیے، اور چونکہ محبت یہ ایسی چیز ہے جو چھپائے نہیں چھپتی، اگر آپ کے اندر محبت ہے تو اس کا اظہار ہو ہی جاتا ہے، آپ کے افعال، آپ کے حرکات و سکنات ظاہر کر دیتے ہیں کہ اسے محبت کس سے ہے۔ آپ دعویٰ کریں گے ہمیں تو آپ سے بڑا پیار ہے، لیکن ایک وقت آتا ہے جب جھلک کے سامنے آ جاتا ہے آپ کتنی محبت کرتے ہیں، آپ عداوت کے منارے پر کھڑے ہیں یا آپ محبت کے گنبد سجا رہے ہیں، یہ تو دکھ جاتا ہے۔ حضرات عشق ہے تو عشق کا اظہار ہونا چاہیے، ہر گلی ہر کوچے میں پرچار ہونا چاہیے، پیارے نبی سے محبت ہے تو اس عشق کا اظہار کیجیے، اور اس عشق کے اظہار میں شرم نہیں، کھل کے اظہار کریں، تاکہ در و دیوار، در و بام، شجر و حجر، برگ و ثمر، خشک و تر، زمین و زمان، مکین و مکان، چنین و چنا، ذرے ذرے، قطرے قطرے، ستارے، سورج، آسمان، یہ ہوائیں، یہ فضائیں، یہ اونچے اونچے درخت، یہ ہریالیاں، یہ فضائیں، سب کے سب گواہ ہو جائیں کہ یہ وہ شخص ہے جس کے دل میں پیارے نبی کی محبت ہے۔ نیکیوں کا اظہار، یقیناً یہ بات صحیح ہے کہ آپ سیدھے ہاتھ سے دے تو الٹے کو خبر نہ ہو، الٹے ہاتھ سے دے تو سیدھے کو خبر نہ ہو، کہ یہ کسر نفسی ہے، مگر اظہار بھی بڑی چیز ہے کہ آپ اظہار کریں گے تو سب کے سب گواہ بھی ہوں گے، اور ہو سکتا ہے آپ کا یہ عشق دیکھ کر دوسرے کے اندر بھی عشق بیدار ہو جائے، پھر وہ آپ کے دیکھا دیکھی جتنے عمل کریں گے اللہ تعالیٰ ان سب کا ثواب پہلے آپ کو عطا فرمائے گا۔ یہ ذکر میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد کیا ہے؟ ہر ہفتے پیارے نبی علیہ السلام کا ذکر اور ذکر میلاد لے کر ہم بیٹھ جاتے ہیں، شب میلاد النبی ہے، اسی نسبت سے میلاد کا قیام کرتے ہیں، اور اس کا یہ قیام کرنے کے بعد ہم پیارے نبی علیہ السلام کی کسی نہ کسی ایک گوشے کا، کبھی زلف مصطفیٰ کا، کبھی آبرو مصطفیٰ کا، کبھی زلف مصطفیٰ کا، کبھی ادائے مصطفیٰ کا، اور کبھی سنت مصطفیٰ کا ذکر چھیڑ کر ہم بیٹھ جاتے ہیں، اور پھر اس ذکر سے اپنے آپ کو محظوظ کرتے ہیں، تاکہ ہمارے اندر جو محبت نبوی کے دعوے ہیں وہ حقیقت میں تبدیل ہو جائیں۔ محبت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے دعوے تو بہت لوگ کرتے ہیں، مگر حقیقت میں محبت ہے بھی یا نہیں؟ سرکار علیہ السلام سے عشق ہے بھی یا نہیں؟ میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کا نتیجہ یہ ہونا چاہیے کہ جو ادائے مصطفیٰ ہے اس کی جھلک ہمارے اندر بھی ہونی چاہیے۔ بات کریں اگر احسان کی، کہ اگر کوئی کسی پر احسان کرے تو اسے بھلا دیا جائے یا یاد رکھا جائے، اور اس معاملے میں میرے آقا علیہ السلام کا کردار کیا ہے، سرکار کا اخلاق کریمانہ کیا کہتا ہے، اسوہ حسنہ مصطفیٰ کیا کہتا ہے؟ قرآن پاک میں وہ آیت شریفہ ہے، لا تنسوا الفضل بینکم، تم آپس میں ایک دوسرے کی مہربانیوں کو بھلاؤ نہ، ایک دوسرے کی مہربانیوں کو، ایک دوسرے کے احسان کو فراموش نہ کرو۔ اس سلسلے میں سرکار علیہ السلام کا کردار کیا ہے، میرے آقا علیہ السلام کی حیات طیبہ کیا ہے؟
حضرت سیدنا ابو بکر صدیق اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں بحث ہو گئی کسی بات کو لے کر، جس سے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی باتوں سے حضرت ابو بکر صدیق کبیدہ خاطر ہو گئے، پریشان ہو گئے، تو بارگاہ مصطفیٰ علیہ السلام میں عرض کرنے لگے یا رسول اللہ، عمر کا فلاں فلاں حق میرے اوپر بنتا تھا، آج انہوں نے ایسے ایسے تیکھے جملے کہے کہ مجھ سے برداشت نہ ہوئے، اس لیے آپ کی بارگاہ میں آ گیا۔ سرکار علیہ السلام کی بارگاہ میں حضرت عمر کا بلاوا کیا گیا، سرکار نے حاضر کیا، کہا عمر میرے ابو بکر کو کم سے کم میرے واسطے تو معاف کر دیتا، کیا تمہیں یاد نہیں کہ جب سب نے میری مخالفت کی، پورے مکے نے میری مخالفت کی، تو یہ وہ شخص ہے جس نے میری تصدیق کی؟ کیا تمہیں یاد نہیں جب کوئی میرا کلمہ پڑھ کے راضی نہ تھا تو پہلا شخص جس نے کلمہ پڑھا وہ ابو بکر صدیق تھا؟ ہجرت کی رات جس نے میرے ساتھ گزاری وہ ذات ابو بکر صدیق کی ہے، کیا ابو بکر صدیق کا یہ احسان جو اسلام پر ہے یہ تمہیں یاد نہیں؟ لا تنسوا الفضل، احسان کو بھلایا نہ کرو۔ میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جب مدینہ طیبہ کے لیے روانہ ہوئے اور ایک موقع آیا جنگ کے موتا، سب کو معلوم ہے حضرت جعفر طیار اس جنگ میں شہید ہو گئے، تو ان کے بچے جو یتیم ہو گئے سرکار علیہ السلام ملنے گئے تو سارے کے سارے لوگ بیٹھے ہیں، کہتے تھے جعفر طیار کا انتقال ہو گیا، اب کیا ہوگا؟ ان کے بچوں کا والی کون ہوگا؟ کون ان کی کفالت کرے گا؟ کون ان کا آقا ہوگا؟ کون ان کی دیکھ ریکھ کرے گا؟ کون پرورش کرے گا؟ کیونکہ رشتہ دار ناطے دار ایک گھڑی کے لیے تو سب آتے ہیں، سب کہتے ہیں میں ہوں تمہارے ہر غم میں ساتھ دوں گا، لیکن باپ کی جگہ کون پورا کر سکتا ہے؟ ایک وقت آتا ہے جب رشتہ دار الگ ہو جاتے ہیں، کہتے ہیں ارے تو یہ تو یوں ہی روتے رہتے ہیں، باپ اگر اس کا گیا ہے تو کچھ نہ کچھ تو کر کے گیا ہوگا، یہ یتیمی کا رونا روتے رہتے ہیں، کبھی چاول کے لیے، کبھی آٹے کے لیے، کبھی کسی کے لیے، کبھی کسی کے لیے، کچھ نہ کچھ تو کر کے گیا ہوگا۔ لیکن میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس وقت کیا فرمایا؟ جملہ سن کے سرکار علیہ السلام نے ان یتیموں کے سر پہ دست شفقت رکھا اور فرمایا حضرت جعفر طیار کی بیوی سے، انی مولاکم فی الدنیا والآخرہ، سن لو کوئی تمہارا ماوا ملجا بنے نہ بنے، لیکن میں محمد تمہارے اور تمہارے بچوں کا والی ہوں، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ اسلام پر جو احسان انہوں نے کیا، اپنی جان قربان کر دی مصطفیٰ کے قدموں میں، تو سرکار علیہ السلام نے کفالت کی۔ آج ہمارے دن وارے نیارے ہیں تو ہمیں لوگ ہاتھوں میں لیے بیٹھے، لیکن جب مزہ تو جب ہے جب غربت کے دن آئے، آزمائش کے دن آئے اور کوئی آپ کے ساتھ کھڑا رہے۔ حضرات مجھے وہ دن بھی یاد ہے، میں خود اپنی بات کرتا ہوں، جب اللہ تعالیٰ نے بڑے کڑے دن اور سخت دن میرے اوپر گزارے تو نہ جانے لوگ کہاں غائب تھے، وہ جو ہماری باتوں سے ہمارے ذکر سے اپنی محفلوں کو سجا کے رکھتے، چاہے وہ ذکر خیر کرے یا ذکر برائی کے ذکر کریں، مجھے نہیں معلوم کیا کرتے، لیکن اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے، میرا پروردگار راضی ہے تو اس نے صحت بھی عطا کر دی۔ لیکن وہ دن بھی دیکھیں جب ہمارے بچوں کے چہروں کو مسکان لانے کے لیے چند وہ لوگ جو صرف خیریت پوچھتے تھے اور سوائے ایک حبیب کے میرا کوئی دوسرا حبیب نہ تھا اللہ رسول کے بعد، اور انہوں نے ہمارے بچوں کی خیریت بھی پوچھی، ہمارے لیے انتظام بھی کیا، بیمار پڑے، ایکسیڈنٹ ہوا، حالات خراب ہوئے، لیکن لوگوں نے صرف باتیں بنائی۔ احسان اگر آپ پر کوئی کرتا ہے تو اس کے احسان کو نہ بھلایا کرو۔ وہ دن یاد کرو جب تم تنہائیوں میں ہوا کرتے تھے اور کوئی تمہیں گلے لگاتا تھا، آج اس کے تنہائی کا دن تو تم نے اسے اکیلا چھوڑ دیا۔
میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ سنو، ابو بکر وہ ہے جس نے اس وقت مجھے میرے ساتھ کھڑے ہوئے جب کوئی نہ تھا۔ سیدہ عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ ایک بار ہم سرکار علیہ السلام کے پاس بیٹھے تھے اور مصروف گفتگو تھے کہ اچانک سے ایک خاتون کی آواز آئی جن کا نام حضرت خدیجہ الکبریٰ کی وہ بہن تھی جن کا نام خولہ تھا۔ تو وہ گھر کے باہر آواز دی، سرکار علیہ السلام نے فرمایا یہ آواز جانی پہچانی لگتی ہے، دروازہ کھولو اندر آنے دو۔ سرکار علیہ السلام نے سب کچھ ترک کر دیا اور پہلے حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ کی بہن کو بلایا، خوب تسلی سے بٹھایا اور بٹھا کر پھر ان کا استقبال کیا، ان کی خیریت پوچھی، مہمان نوازی فرمائی۔ مصطفیٰ نے سارے توجہات ختم کر دیے، مکمل توجہ ان کی طرف تھی۔ جب وہ رخصت ہو گئی، جب گئی وہاں سے چلی گئی، تو سیدہ عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا یا رسول اللہ ہم بھی تو آپ کی خدمت میں رہتے ہیں، لیکن کبھی محبت کا اظہار اتنا اس طرف توجہ اور جو گفتگو میں سرکار پیار تھا وہ ہم نے آج تک ادھر کے لیے نہیں دیکھا۔ کہا عائشہ تمہیں وہ دن یاد نہیں ہے جب میں مکہ المکرمہ میں اعلاء کلمت اللہ کے لیے تنہا پھرتا تھا تو جس خاتون نے مجھے اپنی کملی میں چھپایا اس خاتون کا نام خدیجہ الکبریٰ ہے۔ جب مجھ پر وحی کا نزول ہوتا تو میں کہتا زملونی زملونی، تو خدیجہ مجھے اپنی چادر اڑاتی اور گود میں سمیٹ لیا کرتی اور کہتی محبوبہ پریشان نہ ہو، اللہ تعالیٰ آپ کے ساتھ خیر کا معاملہ فرمائے گا۔ وہ دن مجھے یاد ہے جب غار حرا میں کئی راتیں بیٹھا رہتا تھا تو میرے لیے کھانا پہنچایا کرتی تھی خدیجہ۔ خدیجہ کا جو احسان مجھ پر اور اسلام پر ہے وہ میں کبھی بھلا نہیں سکتا۔ لا تنسوا الفضل بینکم، ایک دوسرے کے احسان کو کبھی بھلایا نہ کرو۔ یہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان ہے اور یہی اخلاق کریمانہ ہے۔ میلاد مصطفیٰ کا مقصد ہے کہ ہم جانیں میرے مصطفیٰ کی ادائیں کیا ہیں، سرکار کی سیرت طیبہ کیا ہے، سرکار کا اخلاق حسنہ کیا ہے۔ جب کبھی کڑے دن آئے نا آپ پر، مصیبتوں کے دن آئے تو اس وقت دوست آزمائے جاتے ہیں۔ دوست تب آزمائے جاتے ہیں جب مصیبت کے دن، خوشی میں تو سب کھڑا رہتا، اپنا بھی بیگانہ بھی سب آ جاتے ہیں، لیکن جب آپ پر مصائب و آلام کے دن ہوں اور پھر کوئی آپ کے ساتھ کھڑا رہے تو یقیناً آپ سمجھ لیجئے کہ وہ آپ سے محبت کرتا ہے۔ میرے عزیزوں، یہ اسلام جس کے ہم سب دیوانے ہیں اور جس مذہب کے ہم ماننے والے ہیں، آج سرزمین ہندوستان پر، ہمارے اس ملک میں اسلام پر بڑے کڑے دن ہیں، بڑی مشکلوں کے دن ہیں۔ آپ اپنے پیارے آقا علیہ السلام کے اس دن کو یاد کیجئے جب میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دین کو ہم تک پہنچانے کے لیے پتھر کھائے، زخموں سے لہو لہان ہوئے، سرکار کے طلبہ نازنین میں چھالے پڑ گئے، ورم آ گئے مصطفیٰ علیہ السلام کے قدموں میں، اور سرکار نے تبلیغ نہیں چھوڑی اور دین کو سلامتی سے ہم تک پہنچانے کے لیے میرے آقا علیہ السلام نے نہ جانے کیسی کیسی تکالیف برداشت کی، اور پھر سرکار علیہ السلام نے جو دین ہمیں عطا فرمایا، آج اس دین پر ہم صحیح سے عمل بھی نہیں کر پا رہے۔ ایک گوشہ پکڑتے ہیں دوسرا چھوٹ جاتا ہے، دوسرا گوشہ پکڑتے ہیں تیسرا چھوٹ جاتا ہے۔ یقیناً آج ظہر کی نماز میں ہم نے دیکھا ایک شخص آیا، منکی کیپ جو ہوتی ہے وہ ٹوپی نکال کر اس نے رکھ دی اور ننگے سر اس نے نماز پڑھی۔ یقیناً نماز ہو جاتی ہے، بازو میں کوہنی کھلے ہوئے تھے، ٹی شرٹ اس نے ہاف پہن رکھی، نماز ہو جاتی ہے۔ لیکن کیا قرآن پاک میں جو رب نے فرمایا یا بنی آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد، اے آدم کی اولاد جب نماز کے لیے آیا کرو تو تھوڑے بن سمر جایا کرو، سج دھج کے آیا کرو، زینت اختیار کرو۔ پھر یہ کس لیے ہے؟ اس کا اہتمام کون کرے گا؟ کیا یہ نماز کی بے ادبی نہ کری تم نے؟
نماز تو ہو گئی لیکن ادھوری ہوئی، ناقص ہوئی کہ تم نے نماز کی عادت بجا نہیں لایا۔ اللہ تعالیٰ نے تمہیں اختیار دیا تھا، اہتمام تھا تمہارے پاس کہ تم سر پہ ٹوپی رکھ سکتے تھے، لیکن تم نے نہیں رکھی۔ تم نے نماز کو اور اللہ کی عبادت کو اتنا معمولی سمجھ لیا۔ قرآن مقدس جو آج ہم پڑھتے ہیں، سنتے ہیں، ہمارے سینوں میں جا ہوتی، کیوں نہیں؟ کیونکہ ہم نے اس سے محبت کی۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کیجیے اور ان کے اخلاق کریمانہ کو اپنے سینوں میں داخل کیجیے، انشاءاللہ آپ بھی کہتے نظر آئیں گے اور ہمارے بچے بھی بولیں گے، ہماری نسلیں بھی بولیں گی، ہماری صبح بھی بولیں گی، ہماری شام بھی بولیں گی۔ کیا؟ ہماری صبح زندہ ہے، ہماری شام زندہ ہے، مل کے پڑھیے، ہماری صبح زندہ ہے، ہماری شام زندہ ہے، ہماری صبح زندہ ہے، ہماری شام زندہ ہے، ہمارے دل کی تختی پر نبی کا نام زندہ ہے، ہمارے دل کی تختی پر نبی کا نام زندہ ہے۔ پیارے نبی علیہ السلام کی ولادت کی شب میلاد شریف کا ذکر ہم نے کرا۔ اللہ تعالیٰ محفل میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے وسیلے سے اللہ ہم سب کی بگڑی بنا دے، بگڑے کام بنا، روزی روٹی میں اللہ برکت عطا فرمائے، جو قرض میں ڈوبے ہیں اللہ اسے قرضے سے باہر نکال دے، قرض کی ادائیگی کے اسباب اللہ غیب سے پیدا فرما دے، سب کی مشکلیں آسان ہوں، جو ہمارے بچے بچیاں جو مقدمات میں گرے ہیں، مشکلوں میں ہیں، اللہ تعالیٰ اسے نجات عطا کر دے۔ ہمارے عزیزم بابو اجمل رضا، وہ کسی کے الزام کی وجہ سے، صرف الزام اس نے لگایا اور وہ بچہ قید میں چلا گیا، دعا کریے اللہ تعالیٰ اسے آنے والے وقت میں جب عدالتیں کھلے تو اللہ تعالیٰ اسے نجات عطا کر دے اور مولا تعالیٰ عزت بری کر دے۔ پروردگار عالم کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ ہمارے بیماروں کو شفا عطا کر دے، اور آپ سب میں جن جن کی مائیں حیات میں اللہ سب کی ماؤں کی عمر میں، بابا کی عمر میں برکت عطا کرے، اور خاص کر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے، میری والدہ سخت بیمار ہے، اللہ تعالیٰ میری والدہ ماجدہ کریمہ مشفقہ رحیمہ کریمہ اور مخدومہ، جنہوں نے جن کی آغوش محبت نے مجھے پالا اور اس لائق کیا، اور جن کے دودھ کی برکت نے مجھے دین کا عالم بنایا، اللہ تعالیٰ انہیں صحت تندرستی عطا کرے اور اللہ ان کی عمر میں بے پناہ برکتیں عطا کرے، اور دعا ہے کہ اللہ اس میلاد کی برکت سے ہمیں اتنا دے کہ جلدی اپنی امی کو لے کر بارگاہ مصطفیٰ میں پہنچاؤں۔ آمین ثم آمین بجاہ النبی الامین کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اور برادر کبیر کو اللہ تعالیٰ تمام قرضے سے نجات عطا کر دے اور مولا تعالیٰ ان کے قرض کی ادائیگی کے اسباب پیدا فرمائے۔ ہمارے جتنے متعلقین متوسلین ہیں جو نظر بد کے شکار ہیں یا کسی طرح جادو ٹونے ٹوٹکے اور خبیثیات جنیات کے اثرات میں ہیں، اللہ تعالیٰ سب کو شفاء کلیہ کاملہ عاجلہ عطا فرمائے۔ جب میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس دار فانی میں تشریف لائے تو دنیا کی ہر چیز، شجر و حجر، برگ و ثمر، خشک و تر، زمین زماں آسماں، چنی چنا، ملک و فلک، سب کے سب باادب ہو کر بارگاہ مصطفیٰ میں صلاۃ و سلام پڑھ رہے تھے۔ آئیے ہم بھی باادب کھڑے ہو کر پیارے نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں صلاۃ و سلام میں نذرانہ عقیدت پیش کریں۔